در حقیقت یہ رات مومن اور مسلمانوں کے لیے یہ عید سعید ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا وہ عید الاضحیٰ ہو یا وہ شب قدر ہو یا شب برات ہو، یہ جتنے بھی عظمت والی اور برکت والی عیدیں ملی ہیں تو یہ صرف اور صرف صدقہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا۔ واللہ اگر اس 12ویں رات کے اندر سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہ ہوتی، اگر یہ رات سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو اپنے اندر اپنے دامن میں نہ لیے ہوئے ہوتی تو اس کائنات کے اندر اور خاص کر اللہ رب العالمین اس کعبہ کو قبلہ نہ بناتا مومن اور مسلمانوں کے لیے، اور نہ ہی نزول قرآن ہوتا، اور نہ ہی اس دنیا کے اوپر کوئی مومن مسلمان ہوتا، اور نہ ہی اس دنیا کے اوپر کوئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوتا، بلکہ ہر طرف کفر ہی کفر ہوتا۔ جب سرکار علیہ السلام کا نور پاک اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں تشریف فرما ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کے والد گرامی تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ جب ملک شام پہنچتے ہیں، تجارت کر کے واپس آتے ہیں، واپسی پر مدینہ طیبہ میں آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، آپ آرام کرنے کے لیے وہیں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، وہیں پر آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، وہیں پر آپ کا وصال پاک ہو جاتا ہے۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو آپ کو دار نابغہ کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کو مقام ابوا میں دفن کیا گیا۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ سرکار علیہ السلام ابھی حضرت اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں ہیں، 2 ماہ کے ہیں، سرکار علیہ السلام کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار علیہ السلام کے والد محترم کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تیرا حبیب تو یتیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں انا لہ حافظ و نصیر، میرا حبیب یتیم نہیں ہوا، میں اس کا محافظ بھی ہوں اور اس کا مددگار بھی ہوں۔ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا سرکار علیہ السلام کو یتیم کہنا ناجائز اور حرام ہے۔ سرکار علیہ السلام تو در یتیم ہے، یتیموں کو پالنے والے ہیں، آپ کو یتیم نہیں کہہ سکتے۔ یتیم کہا تو فرشتوں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، فرشتوں تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور ان کے نام سے برکت بھی حاصل کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، یا سیدی کیا وجہ ہے کہ ابھی سرکار علیہ السلام ماں کے شکم پاک میں تھے، 2 ماہ کے ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والد محترم کو اپنے پاس بلا لیا، پھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ 6 سال کے ہوئے تو پھر آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ داغ مفارقت دے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا یہ اسی لیے ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہی حکم تھا کہ آپ پر کسی مخلوق کا احسان نہ رہے، آپ پر کسی کا احسان نہ رہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا آپ پر احسان رہے اور آپ کا احسان ساری کائنات پر رہے۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام میرے شکم پاک میں جلوہ گر ہوئے تو فرماتے ہیں حمل کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک مجھے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب سے میرے شکم پاک میں آئے
میں باردار تو ہو گئی تھی لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا، کبھی دقت نہیں ہوئی، کبھی کوئی مشقت نہیں ہوئی۔ فرماتی ہیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کا وقت قریب ہوتا ہے، فرماتی ہیں چند عورتیں اونچا لمبا ان کا قد، حسین و جمیل، قد و قامت والی میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کے وقت میرے حجرہ میں تشریف فرما ہوتی ہیں، ساتھ میں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ عورتیں کون ہیں اور یہ کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، ان کو کس نے بتایا ہے میرے حال کا؟ تو حضرت اماں آمینہ فرماتی ہیں میں پوچھنے لگی ان میں سے، ایک سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم ہوں، تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ دوسری سے پوچھا تو کون ہے؟ دوسری نے کہا میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں ہاجرہ ہوں، تجھے مبارک دینے کے لیے آئے ہیں کہ تو رسولوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ نے جو تجھے صاحبزادہ عطا کرنا ہے وہ دو جہانوں کا سرور اور سردار ہے، تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ تیسری سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں کہ تو تمام نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں یہ جو سبھی عورتیں ہیں ساتھ یہ جنت کی حوریں ہیں، اللہ اکبر، جن کی ولادت کے وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں مبارک دینے کے لیے آتی ہیں، جنت کی حوریں مبارک دینے کے لیے آتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے عظمت اور شان والے نبی ہیں۔ آج ہم خوشیاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، چاہے وہ کوئی خوشی جشن آزادی کے وقت ہو یا بچے کی پیدائش کے وقت ہو یا اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کے بدلے میں ہم خوشی کریں، کس قسم کی بھی خوشی ہو ہم کیسے خوشی کرتے ہیں؟ چراغیں لگاتے ہیں، چراغیں کرتے ہیں، کنکمے لگاتے ہیں، گھروں کو محلوں کو روشن کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا روشن کرتے ہیں کہ اس جگہ کو بقعۂ نور بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ستاروں کو قریب فرما کر، ستاروں کو کمکما بنا کر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت ہوئی تو فرماتی ہیں میں اس وقت حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ فرماتی ہیں جب ولادت و سعادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پورا مکہ المکرمہ نور سے بھر گیا ہے، منور ہو گیا ہے، نور علی نور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے۔ فرماتی ہے آسمان کے ستارے اتنا قریب تھے کہ مجھے ایسے لگا کہ ابھی میرے اوپر گر پڑیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت اللہ نے ستاروں کو کمکما بنا کر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے حجرہ پاک پر بھیج دیا۔ تو اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کلام اٹھایا، آپ فرماتے ہیں تارے ڈھلک کر آئے، تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے، تارے ڈھلک کر آئے کاسے کٹورے لائے، یعنی بٹے کا صدقہ صبح و شب ولادت۔ تارے بھی اس وقت کاسے کٹورے لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے تھے، یعنی کہ وہ بھی نور کی بھیک مانگنے کے لیے آئے کھڑے تھے، وہ بھی نور کے صدقہ اور خیرات لینے کے لیے آئے کھڑے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کاسے کٹورے لا کر وہ کاسے کٹورے لائے، یعنی بٹے کا صدقہ صبح و شب ولادت۔ اللہ